ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، یعنی آج جس کی پہلی تاریخ ہے تو عید الاضحیٰ کا دن آنے تک یہ عشرہ ذوالحجہ جو ہے، فرمایا کہ اس میں اللہ تعالی نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے کہ یہ عشرہ، یہ ذوالحجہ کے 10 دن یہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑے محترم، بڑے مبارک اور بڑی عظمت والے دن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے اندر 3 عشرے ایسے آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی منزلت رکھتے ہیں، ان میں کیا گیا عمل اللہ رب العزت کے ہاں کئی گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ پہلے عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن، اور یہ عشرہ اس لیے مبارک ہے کہ اس میں انسان 9 عرفہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ جب آتا ہے تو اس کا روزہ رکھتا ہے، اور جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے 2 سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ رمضان کا آخری عشرہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قدر و منزلت والا، بڑی شان اور بڑی عظمت والا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آخری عشرے کے اندر اللہ تعالی نے ایک مبارک رات رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اس آخری عشرے میں اعتکاف ادا کیا جاتا ہے، اس لیے یہ بھی بہت مبارک۔ اور سال کا تیسرا عشرہ جو اللہ کے ہاں بڑی عظمت و شان والا ہے، فرمایا وہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ ہے کہ اس عشرے کے اندر یوم عاشورہ آتا ہے، اور جو مسلمان 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ان تینوں عشروں میں سب سے مبارک عشرہ، سب سے افضل ایام، سب سے زیادہ فضیلت والے دن وہ یہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ آج ہمیں ان کی شان نہیں پتا، ہم باقی دنوں کی طرح انہیں بھی ایسے ہی گزار دیتے ہیں کہ کب یہ دن آئے، کب شروع ہوئے، کب ختم ہو گئے، ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہوتا، جبکہ ان کی فضیلت، ان کی قدر و منزلت، ان کی شان ایک مومن کے سینے میں اتنی ہونی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ اے مسلمانوں، اے میری امت، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا کے تمام ایام سے زیادہ فضیلت والے، زیادہ عظمت والے، اللہ کے ہاں قدر و منزلت والے ایام وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ایام العشر، وہ یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ یہ کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ، محرم جیسا حرمت والا مہینہ، ان سے بھی زیادہ فضیلت والے ایام ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ آج اس کا پہلا دن ہے، ہمیں اس کی قدر و منزلت کو ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم گناہ سے بچیں اور نیکیوں کے اندر سبقت اور رغبت کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ دن قیمتی تر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علی مثلہن، کیا کوئی بھی دن، کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز ان 10 دنوں کی فضیلت سے زیادہ نہیں؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں میرے صحابی، ایسے ہی بات ہے، مگر وہ آدمی جو اپنی جان لے کر نکلا، اپنا مال لے کر نکلا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جان بھی قربان کر دی، اور اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی سارے کا سارا لٹا دیا، فرمایا اس کی عظمت و فضیلت اس سے زیادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ
ایام حج ذوالحجہ کے یہ 10 دن ان کی فضیلت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اتنی فضیلت انہیں کیوں حاصل ہوئی؟ غور طلب بات ہے۔ تابعین، تبع تابعین، ائمہ فقہا مجتہدین نے اس نکتے کو حل کیا اور فرمایا کہ اس عشرے کے اندر بہت ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اس عشرے میں نماز ہے، آپ ادا کرتے ہیں۔ دوسرا، اس عشرے کے اندر روزے رکھنا مستحب ہے، آپ نفلی روزہ رکھتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے روزے رکھنے کا ثواب دیتا ہے۔ بلکہ اگر میں یوں بات آپ کو سمجھاؤں کہ اگر آپ 30 انسان تیار کر لیں، 30 بندوں کو تیار کر لیں کہ آپ نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے، یا آپ 30 روزہ داروں سے کہیں کہ آپ نے افطاری میرے پاس کرنی ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا اس کے لیے وہی اجر و ثواب ہے جو روزہ رکھنے والے کے لیے ہے۔ تو 30 لوگوں کو تیار کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اگر انہوں نے روزہ رکھا یا آپ نے روزہ داروں کو افطار کروایا تو 60 سال روزہ رکھنے کا آپ نے ثواب پا لیا، کیونکہ ایک روزہ دار ایک روزہ 9 ذی الحجہ کا رکھے 2 سال کا ثواب، اور اگر 30 رکھیں گے تو 60 سال کا ثواب۔ اور اگر ان کے روزہ رکھنے کی وجہ آپ بنے، آپ نے انہیں دعوت دی یا آپ نے انہیں افطار کروایا، جو ان کا اجر وہی آپ کو ملے گا، تو اس انسان کو 60 سال روزہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دے۔ اور اس ذو الحجہ کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے 2 بڑی عبادتیں رکھی ہیں۔ ایک حج ادا کرنے کی عبادت کہ ساری دنیا کے مسلمان حجاج اس عشرے کی 9 تاریخ کو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور حج کا رکن اعظم یوم عرفہ ادا کرتے ہیں۔ نماز بھی اس کے اندر، روزہ بھی اس کے اندر، حج جیسا اہم فریضہ بھی اسی عشرے کے اندر، اور 10 ذو الحجہ کو تمام دنیا کے مسلمان صاحب استطاعت اللہ رب العزت کے لیے اپنے مال کی قربانی دیتے ہوئے قربانی کی عبادت کو ادا کرتے ہیں۔ ایک اور اس کی وجہ فضیلت ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالی رمضان کے مہینے کی راتوں میں آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، اور آ کر یہ اعلان فرماتے ہیں الا هل من مستغفر فاغفر له، کیا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مغفرت چاہنے والا، مجھ سے عافیت طلب کرنے والا، مجھ سے بخشش چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، اس کی بخشش کر دوں۔ پورے سال میں کسی دن میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر نہیں آتے ماں سوائے اس عشرے کی 9 تاریخ کو، 9 ذی الحجہ کو۔ یہ ایسا مبارک عشرہ ہے، ایسا مبارک دن ہے کہ اس کی 9 تاریخ کے دن اللہ تعالی دن میں آسمان دنیا پر آ کر یہی اعلان فرماتے ہیں الا هل من مستغفر فاغفر له، کیا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں۔ تو یہ بھی اس کی ایک خاص فضیلت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے 30 دنوں کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے 10 راتیں زیادہ کر دیں۔ یہ بھی قرآن کے اندر ذکر ہے۔ وہ 10 راتیں کون سی تھی جو زیادہ کی؟ تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ 10 راتیں اسی ذوالحجہ کے مہینے کے پہلے 10 راتیں تھیں۔ اور اسی طرح اس کی ایک اور فضیلت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا۔ اور یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، وہ دن کون سا تھا؟ جس دن دین اسلام کو مکمل کیا گیا، وہ دن
اسی عشرے کی 9 تاریخ 9 ذی الحجہ کا دن تھا. تو بہت ساری فضیلتیں اس عشرے کے اندر جمع ہو گئی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا، اس دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن ایام العشر، وہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. لہذا ہم انہیں معمولی ایام نہ سمجھیں، اور جس طرح روٹین میں ہم اپنے دن گزار رہے ہیں، میرے بھائی اس گولڈن چانس کو ہم ضائع نہ کریں، بلکہ ان 10 دنوں میں ہم اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی طلب کریں. ان 10 دنوں میں ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی، اس کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کی، اس کی رحمتوں کو اترنے کی جو کوششیں ہیں انہیں کرنے کی فکر اور سعی کریں، تاکہ ہمارے یہ ایام اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ایام بن جائیں. اس نے تو انہیں مقبول بنا کے ہمیں دے دیا، اب ہم میں سے ہر فرد واحد یہ کوشش کرے کہ ہم نے بھی ان ایام کو افضل بنانا ہے. اور افضل بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم ان دنوں کو کیسے گزارے؟ تو سب سے پہلا کام کہ جب بھی ذو الحجہ کا ہم چاند دیکھیں تو ہم دعا مانگیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. ہر مسلمان مرد اور ہمارے بچوں کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے. اگر رات چاند دیکھنے کے وقت آپ نے نہیں پڑھی تو ابھی پڑھ لیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے آنے والے دنوں میں امن پیدا فرمائے، برکات پیدا فرمائے، اور ہماری زندگی کو دین پر چلنے میں سہل فرمائے. پہلا کام تو یہ ہے. اور دوسرا کام حت الوسع ہم اس بات کو مستحضر رکھیں، کوشش کریں کہ جس طرح غفلت والی زندگی چل رہی تھی ہم ان 10 دنوں میں اسے تبدیل کریں گے. یعنی گناہ سے ہم رکیں گے، خواہ وہ گناہ ایسا ہے جو ہم زبان سے کرتے ہیں جسے غیبت کہا جاتا ہے، وہ گناہ ایسا ہے جو ہم ہاتھوں سے کرتے ہیں یا چل کے جاتے ہیں. ہم ان تمام گناہوں کے کاموں سے مکمل طور پر اپنے آپ کو پرہیز رکھیں، بچائیں، تاکہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ان ایام کو قبول فرما لے. اور پھر علماء محدثین نے لکھا ہے کہ ویسے تو جب 9 ذی الحج کا دن آئے تو 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک آپ نے تکبیرات تشریق پڑھنی ہے. تکبیرات تشریق کیا ہے؟ کیوں جی آپ حضرات کو پتا ہے؟ جو آپ ہر نماز کے بعد ادا کرتے ہیں، بلند آواز سے آپ حضرات بھی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. دین کے معاملے میں نہ جھجکا کریں، نہ شرمایا کریں. یہ ہماری بڑی عجیب فطرت بن گئی. گناہ کا کام ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، اور جب دین کی بات کہی جائے، پوچھی جائے، سنائی جائے تو ہم چپ لگ جاتی ہے. یہ ایک مسلمان کی غیرت ایمانی کے خلاف ہے. جب دین کا معاملہ آئے تو ہم اس وقت ڈٹ کے کھڑے ہوں اور ہم شرمانے سے اجتناب کیا کریں کہ دین کے کام میں کیا شرمانا. تو 9 ذی الحج کی فجر سے 13 کی عصر تک جب بھی امام سلام پھیرے، منفرد سلام پھیرے، بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد مسجد میں گونج پڑ جائے کہ یہ تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ با آواز بلند پڑھنا یہ واجب ہے. اور ان ایام میں 9 کی فجر سے 13 کی عصر تک، لہٰذا آپ اگر چھوڑیں گے تو واجب کے تارک ہوں گے، گنہگار ہوں گے. اس وقت تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ اس پورے 10 دن کی تسبیح ہے. علماء محدثین نے لکھا ہے کہ انسان کو اکثر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حجاج کے ساتھ مشابہت کرتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھتے رہنا چاہیے. تو ہم جو فضول بولتے ہیں،
لہو اور لا یعنی گفتگو کرتے ہیں، کہیں بھی بیٹھ گئے فضول باتیں کرتے ہیں، تو ان 10 دنوں میں زبان کو تالے لگائیں اور زبان پر زیادہ تر اس تسبیح کو ہم جاری کریں۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ان تسبیحات اور ان اذکار کو ہم کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں کے اندر کریں کہ یہ ان 10 دنوں کا عشرہ ذی الحجہ کا خاص وظیفہ اور طریقہ ہے کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا کام کہ آپ نے قربانی کرنی ہے 10 ذی الحجہ کو، 11 کو، 12 کو، تو جو حاجی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو بھی مسلمان قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کرے کہ جب تک اپنا جانور قربان نہ کرے تو جانور کے گلے پہ چھری پھیرنے تک وہ اپنے بال بھی نہ کاٹے اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹے۔ یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کریں گے تو اس پر بہت ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ نہیں۔ چونکہ مسئلہ صحیح لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، آج کل لوگ یہ بھی سمجھنے لگ گئے کہ شاید ہم بال کاٹ لیں گے، ناخن کاٹ لیں گے تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ بھلے بال کاٹیں، ناخن کاٹیں، لیکن حجاج چونکہ بال نہیں کاٹتے، ناخن نہیں کاٹتے، جب تک وہ احرام نہ اتاریں تو ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا کہ تم لوگ بھی قربانی کرنے تک اپنے ناخن بال نہ کاٹو، تو اللہ رب العزت کی جو رحمتیں، جو انوارات، جو برکات حجاج پر برس رہے ہیں، ان کا حصہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے مستحب عمل ہے، کوشش کریں کہ ہم اپنے جسم کے بال، اپنے ہاتھوں کے ناخن، پاؤں کے ناخن نہ کاٹیں اور قربانی کرنے کے بعد انہیں کاٹیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی صاحب استطاعت مسلمان ہے وہ قربانی کرنے کی فکر کرے کہ یہ مال ہمارا وہی ہے جو آگے اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھ دیا گیا، اور قبر کے اندر جس کا ہمیں حساب و کتاب نہیں دینا پڑے گا، ہمارا اصل وہ مال ہے، باقی تو ہمارے گلے کا توق اور پھندا بن جائے گا کہ بتاؤ مال دیا تھا کہاں خرچ کیا، تو جواب دینا بڑا مشکل ہوگا۔ آج اس مال کو اللہ کے راستے میں کاٹیں گے، قربان کریں گے، کل یہی ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ اور آخری عمل اس ذی الحجہ میں کرنے کا کہ روزہ ضرور رکھیں، ضروری نہیں، مستحب نفلی روزہ ہے، لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ۔ 10 دن تو نہیں رکھ سکتے، اگر 9 دن رکھیں، عید کے دن رکھنا تو حرام ہے، تو بہت فضیلت کی بات۔ اگر 9 دن نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے یوم عرفہ کا، یہ بہت فضیلت والا، 2 سال کے روزوں کے برابر ثواب دینے والا، اللہ تعالی ہمیں اس ذی الحجہ کی فضیلت کو سمجھنے کی اور اس میں جو مبارک کام ہیں انہیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔